بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم صحیح بخاری کا 5واں باب بھی مکمل کر لیں گے۔ 5واں باب تھا کتاب غسل کے احکام و مسائل۔ آج انشاءاللہ ہم اس کی آخری 4 احادیث کا بھی مطالعہ کریں گے۔ چلیں آئیں اسے مل کر مستفید ہوتے ہیں۔ حدیث نمبر 290۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے خبر دی، انہوں نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رات میں انہیں غسل کی ضرورت ہو جایا کرتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کر لیا کر اور شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔ حدیث نمبر 291۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، وہ حشام سے، وہ قتادہ سے، وہ امام حسن بصری سے، وہ ابو رافع سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے 4 زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا۔ حدیث نمبر 292۔ ہم سے ابو معمر عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے حسین بن ذکوان معلم کے واسطے سے، ان کو یحییٰ نے کہا مجھ کو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی، ان کو عطا بن یسار نے خبر دی، انہیں زید بن خالد جہنی نے بتایا کہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھو لے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ حدیث نمبر 293۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ نے حشام بن عروہ سے، کہا مجھے خبر دی میرے والد نے، کہا مجھے خبر دی ابو ایوب نے، کہا مجھے خبر دی ابی بن کعب نے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھو لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔ جزاک اللہ۔